سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم زمانے کے امام کے ظہور کے لیے سب مل کے دعا
المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل صلوات معزز سامعین، یہ قرآن مجید کا زندہ معجزہ ہے کہ آج تک ہزاروں آیتوں کے رد و بدل کرنے کے باوجود اس کتاب تورات و انجیل میں ہمارے پیارے نبی کے فضائل بھی موجود ہیں اور مولا علی کے فضائل بھی موجود ہیں۔ یہ معجزہ ہے۔ عیسائیوں یہودیوں نے کوئی کمی نہیں کی آیتوں کو بدلنے میں، مٹانے میں، نکالنے میں، مگر قرآن کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ مسلمانوں مت گھبراؤ، قیامت تک تمہارے نبی کا ذکر اس قرآن میں رہے گا، اس تورات میں رہے گا، اس انجیل میں رہے گا، اس زبور میں رہے گا، کوئی مٹانے والا نہیں مٹا سکتا۔ آپ نے انجیل سے رسول خدا کے فضائل سنے، تورات سے رسول خدا کے فضائل سنے، اور کل اور پرسوں آپ مسلسل مولا علی کے فضائل انجیل سے سن رہے ہیں۔ صلوات علی محمد۔ ایلیا صرف مولا علی نے کہا ہے کہ انا ایلیا فی الانجیل۔ کسی انسان نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرا نام ایلیا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ ایلیا کون ہے؟ آئیے خود تورات میں تلاش کرتے ہیں، انجیل میں دیکھتے ہیں، بار بار ایلیا کا ذکر آیا ہے، بار بار ایلیا کے فضائل تورات نے بیان کیے ہیں، انجیل نے بیان کیے ہیں، اور یہ آیت ابھی تک انہوں نے مٹائی نہیں ہے۔ فارکلیب کے لفظ کو انہوں نے بدل دیا ہے، مگر ایلیا کے لفظ کو ابھی تک نہیں بدلا۔ لہذا واقعاً ضروری ہے کہ ان چیزوں کی ہم حفاظت کریں۔ ممکن ہے کہ کل ایلیا کو بھی بدل دیں۔ صلوات پڑھی محمد وعلیہ۔ اب یہ تورات سے میں مولا علی کے فضائل پڑھ رہا ہوں کہ مولا نے بار بار کہا کہ انا ایلیا فی الانجیل، میرا نام انجیل میں ایلیا ہے۔ اب یہ تورات میں بھی ایلیا کا لفظ آیا ہے، 15-16 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ اب جو پڑھ رہا ہوں تورات سے، یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ، سیکنڈ کنگز جو ہے اس چیپٹر کا نام ہے، چیپٹر پہلا ہے، اور یہاں آیت کا نمبر 10 ہے۔ یہاں بتلایا جا رہا ہے کہ ظالم بادشاہ تھا، جب اس نے لوگوں پر ظلم کیا، لوگوں نے فریاد کی، تو لوگوں کی مدد کے لیے گویا اللہ نے ایلیا کو بھیجا ہے، اس ظالم کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے۔ اور جب ایلیا آئے تو ظالم بادشاہ نے اپنے کیپٹن کو بھیجا کہ جاؤ ایلیا کو گرفتار کرو۔ اور جب وہ کیپٹن آیا، بٹ ایلیا replied to captain, if I am a man of God, let fire come down from heaven and destroy you and your 50 men. ایلیا نے کہا اس کیپٹن سے کہ اگر تمہیں شک ہے کہ میں ولی خدا نہیں ہوں تو ابھی میں بد دعا کروں گا، آسمان سے تجھ پر آگ برسے گی، تو بھی ختم ہو جائے گا، اور یہ جو 50 تو فوجی لایا ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اور یہی ہوا۔ Then fire fell from heaven and killed them all. جب ایلیا نے دعا مانگی تو آسمان سے آگ کا عذاب آیا اور وہ 50 کے 50 فی النار ہو گئے۔ توجہ فرمائی۔ اب آپ سن رہے ہیں، یہ تورات ہے، یہ کوئی شیعوں کی کتاب نہیں ہے۔ تورات میں فضائل مولا علی بیان ہو رہے ہیں کہ ایلیا مولا علی کا نام ہے۔ ایلیا نے جب دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، آسمان سے عذاب آیا، وہ سب کے سب
مر گئے. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ دوسری فوج انہوں نے بھیجی، اس کا بھی حشر ہوا. مسلسل شکست کھاتے رہے اور آخر میں and this time the captain falls to his knees before Elia. اور جب یہ معجزہ دیکھ لیا اس کیپٹن نے اپنے گھٹنے ایلیا کے سامنے ٹیک دیے. صلوات پڑھی محمد والے. یہ بھی پلیز ایک اعلان ہے کہ اس حسینیہ کے سامنے گاڑی کھڑی نہ کیا کرے. ابھی بھی ایک گاڑی کھڑی ہے 19-2-23 اس کا نمبر ہے، پلیز ہٹا لیں. جس کی اس حسینیہ کے سامنے کبھی کوئی گاڑی کھڑی نہ کرے. صلوات بر محمد. یہ تو آپ نے ایلیا کا معجزہ سنا، مگر یہ ایلیا کون ہے؟ عجیب شخصیت ہے تورات و انجیل میں ایلیا، کہ یہ ایک زمانے میں نہیں ہے، ہر زمانے میں آ رہے ہیں غریبوں کی مدد کے لیے، انبیاء کی مدد کے لیے. اب یہ میں انجیل سے پڑھ رہا ہوں. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. یہ میتھیو، نیو ٹیسٹامنٹ آف میتھیو 17واں چیپٹر ہے اور آیت کا نمبر 3 ہے. Suddenly Moses and Elijah appeared and began talking with Jesus. ایک مرتبہ ایلیا حضرت موسیٰ کے ساتھ آ گئے. کس زمانے میں آئے؟ حضرت عیسیٰ کے ساتھ آئے اور حضرت عیسیٰ کے زمانے میں آئے اور دونوں حضرت عیسیٰ سے بات کرنے لگے. یہ عجیب ایک غریب شخصیت ہے، عظیم الشان شخصیت ہے کہ تورات انجیل بتلا رہی ہے کہ ایلیا حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی ہے، ایلیا حضرت عیسیٰ کے زمانے میں بھی ہے، ایلیا دیگر انبیاء کے زمانے میں بھی ہے. جب بھی کوئی مشکل میں گرفتار ہوا ہے اس نے ایلیا کو مدد کے لیے پکارا. صلوات پڑھی محمد ہوا. کیونکہ آج انشاءاللہ ماتم بھی ہوگا لہذا مختصر میں نے کیا. بہت ساری اور آیتیں بھی ہیں عزیزان گرامی، اور یہی شان ہے ایک اولی الامر کا، یہی شان ہے ولی خدا کا. قرآن اس نے سورہ مبارکہ جمعہ میں فرمایا ہے ولی خدا کون ہے. ہر ایک انسان ولی خدا نہیں بن سکتا. خدا نے فرمایا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت. اے یہودیو اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ولی خدا ہیں تو سنو ولی خدا کون ہے. اگر تم ولی خدا ہو تو پھر موت کی تمنا کرو. اگر تم ولی خدا ہو تو پھر موت سے کیوں ڈرتے ہو، موت سے کیوں گھبراتے ہو؟ ولی خدا وہ ہے جو موت کی تمنا کرے. اور اسی لیے مولا علی کا مشہور جملہ ہے واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بصدی الامہ. اللہ کی قسم علی کو موت سے اتنی محبت ہے جتنی محبت چھوٹے بچے کو ماں کے دودھ سے ہے. علی کبھی موت سے نہیں گھبرائے. ولی خدا کی عظمت یہ ہے فرمایا موت مجھ پہ آ جائے یا موت پر میں آ جاؤں. علی کبھی میدان سے نہیں گھبرائے. کل بھی آپ نے سنا کہ ٹوٹی ہوئی تلوار سے پیغمبر کی حفاظت کرتے رہے، مگر مولا علی ہمیں بھی درس دیتے ہیں. فرماتے ہیں اپنے صحابی کو ہار و ہمدانی سے کہتے ہیں یا ہار و ہمدان کبھی بھی موت سے نہ ڈرنا، کیونکہ علی والے موت سے نہیں ڈرا کرتے. کیوں نہیں ڈرتے؟ مولا علی نے فرمایا من یمت یرنی. اے ہار و ہمدانی جو بھی مرے گا جہاں بھی مرے گا مجھ علی کو ضرور دیکھے گا. من یمت یرنی، جو بھی مرے گا مجھے ضرور دیکھے گا. پتہ یہ چلا کہ موت کافر کے لیے ہے، موت منافق کے لیے ہے، موت مشرک کے لیے ہے. مومن کے لیے موت موت نہیں ہے، علی کی زیارت کا پیغام ہے. جو بھی مرے گا مجھے ضرور دیکھے گا جہاں بھی مرے. بہت خوش ہو گئے ہار و ہمدانی، مگر آگے کے جملے نے پریشان کر دیا. مولا نے کہا من یمت یرنی مومنا او کان منافقا.
چاہے مرنے والا مومن ہو تب بھی مجھے دیکھے گا، منافق ہو تب بھی مجھے دیکھے گا۔ یہاں ہر ہمدانی پریشان ہو گئے کہ مولا مومن تو آپ کو دیکھے مگر منافق کا کیا واسطہ، جو آپ کو مانتا نہیں، جو آپ کا عاشق نہیں، جو آپ سے محبت نہیں کرتا۔ تو مولا نے پوچھا ہار و ہمدانی یہ بتا انسان کو موت آتی کیسے ہے؟ ہار و ہمدانی نے کہا مولا جب ملک الموت انسان کی روح کو قبض کرتا ہے تب انسان کو موت آتی ہے۔ مولا نے فرمایا سچ کہا، جب ملک الموت انسان کی روح کو قبض کرتا ہے تب انسان کو موت آتی ہے، مگر ہار و ہمدان موت ہے کیا، روح ہے کیا؟ قرآن مجید کی آواز آ رہی ہے قل الروح من امر ربی، روح میرے رب کا امر ہے۔ ہار و ہمدان اگر روح امر ہے تو انا اولی الامر، میں اولی الامر۔ اور انشاءاللہ کل کی مجلس میں پوری تفصیل سے بتلائیں گے کہ قرآن نے جو اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے کہ اولی الامر کی عظمت کیا ہے، اولی الامر کی حکومت کیا ہے۔ فرمایا میری اجازت کے بغیر ملک الموت کسی کی روح کو قبض نہیں کر سکتا، چاہے وہ منافق ہو یا مومن ہو۔ صلوات پہ محمد یہ اختیار پروردگار عالم نے اولی الامر کو عطا فرمایا ہے۔ تو عزیزان گرامی موت سے ڈرنے سے مولا نے منع فرمایا ہے کہ علی والے موت سے کبھی نہیں ڈرتے۔ صلوات پہ محمد وآلہ محمد۔ اسی لیے غیروں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا، علی کی اس عظمت سے غیر بھی انکار نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ کافروں نے لکھا، مشرکوں نے لکھا۔ ڈی ایس مارگولیت ایک انگریز رائٹر ہے، اسلام کی تاریخ لکھی ہے، لائف آف محمد کتاب لکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب پہنچتا ہے اس واقعے پر جنگ بدر کے واقعے کے بارے میں لکھتا ہے اپنی کتاب میں It certainly appears that the winning of this most important fight was mine due to the prowess of Ali۔ لکھتا ہے اسلام کی سب سے اہم ترین جنگ بدر ہے، اگر یہاں شکست مل جاتی تو اسلام آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، لیکن اس جنگ کی فتح کا سبب علی کی بہادری ہے، علی کی شجاعت۔ اور ایک غیر مسلمان حیران ہو کر لکھتا ہے کہ علی جب میدان میں آتے تھے who fought without armor to his back، علی جب میدان میں آتے تھے تو پیٹھ کی طرف زرہ نہیں باندھ کر آتے تھے، آگے کی طرف تو زرہ ہوتی تھی مگر پیٹھ کی طرف ایک کپڑا ہوتا تھا، پیٹھ کی طرف زرہ باندھ کر نہیں آتے تھے، بغیر زرہ کے آتے تھے۔ اور جب پوچھا مولا کیا بات ہے، جتنے بھی سپاہی ہیں انہوں نے زرہ پہن رکھی ہے، مولا پیٹھ کی طرف آپ نے زرہ نہیں پہن رکھی مگر سامنے صرف زرہ لٹک رہی ہے۔ تو مولا جواب دیتے تھے کہ یہ سامنے زرہ اس لیے پہنی ہے کہ جو تیر آئے وہ زرہ روک لے، اور پیٹھ کی طرف زرہ اس لیے نہیں باندھی کیونکہ میں علی جنگ میں بھاگنے کے ارادے سے تو آتا نہیں ہوں۔ جب علی نے میدان کو پیٹھ دکھانی نہیں ہے، اگر علی نے میدان کو پیٹھ دکھانی نہیں ہے تو پیٹھ کی طرف زرہ پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ عزیزان گرامی علی کی شجاعت پہ قربان، علی کی عبادت پہ ہم قربان، علی کی سخاوت پر ہم قربان۔ تمام صفات نورانی علی کے وجود میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور خدا کا شکر ہے کہ ہم مولا کی ولایت کے ماننے والے ہیں۔ یہ ولایت نور ہے جو قبر میں بھی کام آنے والا، قیامت کے دن بھی کام آنے والا ہے، مگر ولایت صرف زبان پر نہ ہو، ولایت دل کے اندر ہو۔ علی ولی اللہ صرف زبان تک محدود نہ رہے بلکہ ہمارے دلوں کے اندر داخل ہو جائے تو ہماری دنیا بھی جنت ہے اور ہماری آخرت بھی جنت۔
علی ولی اللہ نور ہے، اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے، مگر اسے دل کے اندر داخل ہونا ہے۔ علی ولی اللہ، یہ ولایت کیا ہے؟ میں نے ایک مجلس میں کہا تھا، ولایت کا ترجمہ ہے حکومت۔ جب ہم نے کہا علی ولی اللہ، یعنی ہم نے اعلان کیا کہ ہم علی کی حکومت کو مانتے ہیں، ہم علی کے حکم کو مانتے ہیں، میرے دل پر حکم چلے گا تو مولا علی کا چلے گا، نہ شیطان کا چلے گا نہ نفس امارہ کا چلے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے دل پر علی کی ولایت ہے یا فقط زبانی ہم علی ولی اللہ کہہ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ پتہ کب چلے گا؟ عام حالات میں پتہ نہیں چلے گا، یہ اس وقت پتہ چلے گا جب ہمارے سامنے گناہ ہو اور شیطان اس گناہ کو بنا سجا کر پیش کرے، اس وقت دیکھیں گے کہ ہم علی کا حکم مان رہے ہیں یا شیطان ملعون کا حکم مان رہے ہیں، اس وقت پتہ چلے۔ اب مثال عرض کروں، مثلا آج آخری زمانہ ہے، بے پردگی عام ہے، عریانیت عام ہے، یہ آخری زمانے کی نشانیوں میں ہے۔ آپ بازار پہ نکل گئے، بازار میں کام سے گئے، دیکھا بہت خوبصورت عورت ہے، حسین عورت ہے، اب نفس امارہ کیا کہے گا؟ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ قرآن نے سورہ یوسف میں کہا، لوگوں نفس امارہ سے بچو، یہ نفس امارہ تمہیں گناہ کا حکم دیتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے، حرام کا حکم دیتا ہے، مگر وہ لوگ جنہوں نے نفس کو پاک کر دیا ہے، باقی سب کا نفس امارہ گناہ کا حکم دیتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جن پر خدا نے رحم کیا۔ عزیزان گرامی، اب نفس کیا حکم دے گا؟ اس کی طرف دیکھو، حرام سے دیکھو، لذت سے دیکھو۔ اب اگر ہم نے کسی کی بہن ماں کو حرام کی نظر سے دیکھا تو ہم نے کس کے حکم کو مانا؟ نفس امارہ کے حکم کو مانا، شیطان کے حکم کو مانا۔ تو اس وقت ہمارے دل میں کس کی ولایت ہے؟ ولایت یعنی حکومت۔ اس وقت ہمارے دل میں شیطان کی ولایت ہے، علی کی ولایت نہیں ہے۔ ہاں، شیطان کی بھی تو ولایت ہے نا۔ آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت۔ جو کافر ہو جاتے ہیں ان کے اوپر ولایت طاغوت اور شیطان کی ہے۔ عزیزان گرامی، جب بھی ہم گناہ کرتے ہیں، کیونکہ گناہ ہے نجس اور اہل بیت وہاں نہیں ہوتے جہاں نجاست ہوتی ہے، جب ہم گناہ کرتے ہیں اس وقت دل سے علی کی ولایت نکل جاتی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت اس دل میں ہوتے ہیں جہاں طہارت ہوتی ہے، جہاں گناہ کی نجاست آ گئی اہل بیت کی ولایت چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ اب آپ نے دیکھا، ہم نے زبان سے کہا علی ولی اللہ، مگر بازار میں جا کر ہم نے عمل سے ثابت کیا کہ میرے دل میں علی کی ولایت نہیں ہے، شیطان کی ولایت، شیطان کی حکومت۔ اب کیسے اس ولایت علی کو ہمیشہ برقرار رکھنا ہے؟ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہی نجات کا ذریعہ ہے، یہی عظیم الشان کامیابی ہے کہ ہمیشہ دل میں علی کی ولایت ہو، علی کی حکومت ہو۔ عزیزان گرامی، یہی جو مجلسیں ہیں نا، اگر ان میں فرامین اہل بیت آپ کو سنائے جائیں تو یقیناً ہمیشہ دل میں علی کی حکومت رہے۔ ہاں، کیونکہ اہل بیت کے فرامین میں یہ طاقت ہے۔ آج بھی اہل بیت کے فرمان میں اس قدر قدرت اور طاقت ہے کہ یہ زندہ معجزے ہیں۔ علی کے فرمان میں اتنی آج بھی طاقت ہے کہ ایک مردہ دل کو وہ زندہ کر سکتا ہے، ایک بے ایمان دل کو ایمان سے نورانی بنا سکتا۔ علی کا ایک فرمان آج بھی معجزہ ہے۔ علی کے فرمان سے کتنے شرابیوں نے شراب کو توڑ دیا، یہ معجزہ ہے۔ کتنے بے نمازیوں نے نماز کو شروع کر دیا، کتنے حرام میں مبتلا لوگوں نے حرام کو چھوڑ دیا۔
علی آج سامنے نہیں آ رہے، مگر علی کے فرمان میں وہی طاقت ہے جو قرآن کی آیتوں میں طاقت ہے، کہ معصوم کا فرمان ہے، ناطق قرآن کا فرمان ہے، تو سنیے مولا کا فرمان اور کریں زندہ اپنے دلوں کو اور ولایت علی کے نور کو حاصل کریں۔ مولا علی فرماتے اے شیعو سنو، مولا علی فرماتے ہیں غیرت مند وہ ہے جو کبھی کسی کی بہن ماں کو حرام کی نظر سے نہ دیکھے۔ ہاں مولا فرماتے غیرت مند اگر نہیں تو ایمان نہیں، ایمان کی شرط ہے غیرت۔ عورت کے لیے ایمان کی شرط ہے شرم و حیا، مرد کے لیے ایمان کی شرط ہے غیرت۔ مولا فرماتے غیرت یک طرفہ نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یک طرفہ نہیں ہوتی ہے، غیرت دو طرفہ ہوتی ہے۔ اب کیسے؟ غیرت کبھی یک طرفہ نہیں ہوتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم غیرت مند ہیں، کیسے؟ کہتے کوئی ہماری بیوی کو حرام سے دیکھے ہم اس کی آنکھیں نکال دیں، کوئی ہماری بہن کی طرف بری نگاہ سے دیکھے ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں، کہتے ہم بڑے غیرت مند ہیں۔ مولا علی کہتے ہیں نہیں، یہ غیرت ایک طرفہ ہے، پوری غیرت نہیں۔ یہ غیرت نہیں کہ جناب کوئی میری بیوی کی طرف مت دیکھے مگر میں سب کی بیویوں کی طرف دیکھوں، یہ بے غیرت ہے۔ مولا کہتے ہیں یہ بے غیرت ہے۔ کہتا ہے میری بہن کی طرف کوئی حرام سے نہ دیکھے مگر میں سب کی بہنوں کو حرام سے دیکھوں۔ مولا علی کہتے ہیں یہ بے غیرت ہے، یہ غیرت مند نہیں، کیونکہ غیرت دو طرفہ ہوتی ہے۔ مولا فرماتے غیرت مند کبھی کسی کی بہن ماں کو حرام کی نظر سے نہیں دیکھتا، کیونکہ خدا عادل ہے۔ اگر تو نے کسی کی بہن ماں کو حرام سے دیکھا تو کوئی دوسرا بھی تیری بہن ماں کو ضرور دیکھے گا۔ قانون قدرت کے کچھ ایسے اٹل۔ ایک واقعہ بھی ہے کہ ایران میں شیراز میں ایک بڑا نیک آدمی تھا، سونار تھا، اس کی بیوی بھی نیک تھی۔ اس زمانے میں پانی جو ہے وہ بہشتی لوگ مشک بھر کے لاتے تھے۔ 20 سال سے ایک جوان تھا، وہ بوڑھا ہو گیا، پانی لا رہا تھا، اچانک بوڑھا ہو چکا ہے، وہ بہشتی جو ہے وہ اندر داخل ہو گیا، سونار کی بیوی کا ہاتھ پکڑا، اس نے کہا یا اللہ میری عزت بچا لے، یا اللہ میری عزت بچا، استغاثہ کیا، ہاتھ کو سہلانے لگا، اللہ جانے اس کو کیا ہوا، واپس چلا گیا۔ یہ عورت بڑی پڑھی لکھی تھی، حدیث سن رکھی تھی، غیرت کے بارے میں مولا کے فرمان سن رکھے تھے۔ جب اس کا شوہر آیا اسے قسم دی، تجھے عباس کے خون کی قسم، بتا آج تو نے کس عورت کے ساتھ خیانت کی ہے؟ ہاں سچ بتا۔ بہت بڑی قسم دی، کہا آج مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ایک بہت حسین عورت آئی تھی چوڑیاں لینے، میں نے وہ چوڑیاں خود پہن رہی تھی، اب مجھے شیطان نے بھٹکایا، میں نے کہا میں تجھے چوڑیاں پہناتا ہوں، میں نے اس کا ہاتھ لے کر اور سہلانے لگا، اس نے وہیں تکبیر بلند کی، اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے سچ کہا ہے، امام نے سچ کہا ہے۔ کہا سن، آج جو تو نے یہ بے غیرتی کا کام کیا، یہی پانی بھرنے والا 20 سال سے ہمارے گھر میں پانی لا رہا ہے، کبھی آنکھ اٹھا کر مجھے نہیں دیکھا، جوانی میں نہیں دیکھا، آج وہ بوڑھا ہو چکا ہے، تیری اس حرکت کی وجہ سے میرے کمرے میں داخل ہو گیا، میرا ہاتھ سہلانے لگا۔ عزیزان گرامی توجہ فرمائی، مولا فرماتے غیرت مند وہ ہے جو کسی کی بہن ماں کو حرام کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ علی کے قول میں اتنی اثر، اتنی طاقت ہے کہ آج بھی ہمیں غیرت سکھا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد مولا کہتے سنو اے میرے چاہنے والو، مولا ہمیں کیسے گناہ سے بچا رہے ہیں، مولا فرما رہے ہیں کیسے میری ولایت کو اپنے دل میں بٹھاؤ۔ فرماتے اگر اے مومن تو نے کسی کی بہن اور ماں کو حرام کی نظر سے دیکھا، گویا تو نے علی کے سر پہ تلوار کو مارا۔ ہاں اب علی ہمیں حرام سے روک، اگر تو میرا عاشق ہے
تو نفس کو ٹھکرا دے، شیطان کو ٹھکرا دے. کوئی کتنی حسین بھی عورت ہونا، اس کی طرف حرام سے آنکھ اٹھا کے نہ دیکھنا. علی کا فرمان ہمیں حرام سے بچا رہا ہے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، اگر علی کی ولایت کو آپ نے دل میں بٹھا دیا، اب سنیں حدیث. اللہ کے رسول فرماتے کوئی اگر اللہ کی رضا کے لیے، اہل بیت کی رضا کے لیے حسین ترین عورت سامنے آ گئی مگر حرام سے نہیں دیکھا، اب اسے کتنا اجر ملے گا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جتنی مخلوق زمین کے اوپر رہتی ہے اس کے برابر خدا اسے اجر عطا فرمائے. کوئی شمار نہیں کر سکتا کتنی زمین پر مخلوق رہتی ہے. فرمایا جتنی مخلوقات آسمان میں رہتی ہیں اس کے برابر خدا اسے اجر و عظیم عطا فرمائے گا. بس اتنا اجر فرمایا نہیں، جب وہ قبر میں چلا جائے گا تو خدا حکم دے گا فرشتوں یہ وہ مومن ہے کہ میری خاطر، اہل بیت کی خاطر کبھی کسی کی بہن ماں کو اس نے لذت اور حرام کی نظر سے نہیں دیکھا، لہذا اسے اجر دو، جنت سے حسین ترین حور کو بھیجو تاکہ قبر میں یہ تنہا نہ رہے. صلوات پڑھیں محمد. اب آپ نے دیکھا یہ اہل بیت کے فرامین اگر ہم قوم کو نہ سنائیں تو گویا ہم نے خیانت کی ہے. منبر کا حق یہ ہے کہ مولا کی ذات کے بارے میں بھی بتایا جائے اور مولا کی بات بھی بتائی جائے. صلوات پہ محمد. مولا علی کو رونے آئے ہیں نا. مولا علی کا قاتل کون ہے؟ ابن ملجم ہے. ابن ملجم کون ہے؟ یہ وہ ہے جس نے مولا علی کے ہاتھ پر بیعت کی، اور جب بیعت کی تو مولا علی نے کہا انت قاتلی، اے ابن ملجم تو میرا قاتل بنے گا. اس نے تلوار نکالی، کہا مولا میں آپ کا قاتل؟ اپنے مولا کا. کہا ہاں تو میرا قاتل بنے گا. کہا مولا یہ سر حاضر ہے، اگر میں آپ کا قاتل بنوں گا میری گردن اڑا دیں. علی کا تاریخی جملہ سنیں. مولا علی نے فرمایا ابن ملجم، مجرم کو جرم سے پہلے سزا دینا عدالت کے خلاف ہے. میرا علم بتا رہا ہے کہ تو میرا قاتل بنے گا مگر مجرم کو جرم سے پہلے سزا دینا عدالت کے خلاف ہے. عزیزان گرامی کے دشمن علی تھا، کہہ رہا میرا سر حاضر ہے. بتائیے مجھ دشمن کیسے بنا، ملعون کیسے بنا، مردود کیسے بنا؟ یاد رکھیے ایک بھی بری عادت، ایک بھی صفت شیطانی، ایک بھی صفت نفسانی اگر انسان کے اوپر اس طرح سے حکمرانی کرے کہ انسان کا عقل جو ہے مغلوب ہو جائے تو انسان ابن ملجم بن سکتا. ہاں جو فرمائی اگر صفات شیطانی کو اس مہینے میں ختم نہ کریں، تکبر کو ختم نہ کریں، ریاکاری کو ختم نہ کریں، حب الذات، حب نفس کو اگر ختم نہ کریں، کیا صفت تھی کہ ابن ملجم ملعون بنا؟ ایک صفت بری تھی، حسن پرست تھا. ہاں متوجہ نہیں تھا، یہ حسن پرست تھا. اس صفت نے اسے قاتل مولا علی بنایا. کوفے کی مشہور حسین ترین عورت تھی. بادشاہ گورنروں نے شادی کرنا چاہا، انکار کر دیا. اسے دیکھنے کے بعد یہ عاشق بنا اور کہا میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو کہا ایک شرط ہے، اگر تو علی کو قتل کرے تو میں تیری نگاہ میں آنے کے لیے. ہاں تو مجھے فرمائی آپ ایک حسن پرستی کی صفت نے انسان کو دنیا کا ملعون ترین انسان بنا دیا. کوئی صفت بھی اگر عقل پر حکومت کرے، عقل کو مٹا دے، عقل پر غالب آ جائے، انسان ملعون اور مردود بنتا ہے. لہذا آج کی رات بھی انشاءاللہ شب قدر ہے، تفصیل سے اعمال بھی کریں گے. جو اعمال رہ گئے تھے آج کی رات جو گزری ہے انشاءاللہ دعا کریں کہ پروردگار اگر کوئی صفت بھی بری میرے اندر ہے نا، علی کے صدقے میں مجھے اس سے نجات اور مجھے صفات نورانی نصیب فرما. آئیے دعا کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بلند آواز اللہ
اس لحظے کا جب مولا علی اپنے بچوں سے وصیت کر رہے تھے۔ مولا علی چند لحظات کے مہمان، سارے بچے مولا کے چاروں طرف کھڑے ہیں۔ آئے عباس علمدار، عباس علمدار دیواروں در پہ سر رکھ کے رو رہے ہیں۔ مولا علی نے آنکھیں کھولی، چاروں طرف دیکھا، عباس نظر نہیں آئے۔ فرمایا زینب میرا عباس کہاں ہے؟ میرے عباس کو بلا لو۔ بی بی زینب آئیں، عباس بابا بلا رہے ہیں۔ عباس آئے، مولا علی نے فرمایا عباس اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے۔ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو۔ اس کے بعد مولا علی نے فرمایا حسین اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو۔ آئے مولا نے حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دیا۔ فرمایا عباس تم میرے بیٹے ہو، مگر حسین فاطمہ حسین فاطمہ زہرا کا فرزند ہے۔ آئے کربلا میں، گویا مولا اشارہ کر رہے، آئے کربلا میں میرے حسین کا خیال رکھنا۔ اے یزید و مولا علی نے عجب کام کیا۔ ایک مرتبہ پورے مجمع پہ نظر ڈالی، فرمایا عباس میرے نزدیک آ۔ مولا علی نے عباس کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، فرمایا سنو عباس میرے نزدیک بہت ہی عزیز ہے۔ عباس کے ہاتھ کو چوم کے اس علی نے ایک نظر حسین کی طرف دیکھا، یہ بھی اشارہ تھا۔ عباس کے بازوؤں کو چوم کے مولا حسین کو دیکھ رہے ہیں، یعنی کیا فرما رہے ہیں؟ حسین میں آج سالم بازو چوم رہا ہوں اور تم کربلا میں کٹے ہوئے بازو چومو گے۔ میں آج سالم بازو چوم رہا ہوں، کربلا میں تم کٹے ہوئے بازو کو چومو گے۔
अज़ादारों सब वसीयतें हो गई मगर एक वसीयत रह गई। अब मौला ने ये वसीयत कैसे की है? मौला ने फरमाया ज़ैनब अपना कान मेरे मुंह के करीब ला, ये सबको नहीं सुनाना, ये तेरे और मेरे दरमियान में अमानत है। एक मर्तबा बीबी ज़ैनब झुकी है, बीबी ज़ैनब का कान अली के मुंह में है। एक मर्तबा मौला ने फरमाया ज़ैनब तुझे कूफे की बाज़ारों में जाना है, वो तुझे शराबी की दरबार दरबारों में जाना है। वो ज़ैनब जब शाम का दरबार आए न घबराना, मैं अली तेरे साथ आऊंगा। अज़ादारों इसीलिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं वो जब शाम का दरबार आया फुफी अम्मा रोते रोते जमीन पे बैठ गई। पढ़ के मर जाऊंगा ना, आप सुन सुन के मर जाएंगे। अगर मर जाती तो वो माँ मर जाती जिसका ना असगर रहा न सकीना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते जब शाम का दरबार आया मेरी फूफी मेरी फूफी अम्मा रोती रोती जमीन पे बैठ गई। मैंने कहा फूफी अम्मा पत्थरों की बाजार से गुजर गई, ओ गरम खाक की बाजारों से गुजर गई। फूफी अम्मा दीन को बचाना हिम्मत करे। तो पुफी ने क्या जवाब दिया? पुफी ने कहा सज्जाद बेटे ओ मुझे बाबा की वसीयत याद आई है। बाबा ने कहा था ज़ैनब न घबराना, जब शाम का दरबार आएगा मैं अली भी तेरे साथ आऊंगा। एक मर्तबा ज़ैनब ने पुकारा बाबा कहाँ हो? ओ बाबा दरबार आ गई। उठ के मातम करे या अली अली मज़लूम अली।
मातम करना है, जल्दी करें, 10 मिनट रह गए हैं अजान में।